चैम्बर ऑफ कॉमर्स भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा जनाब एहसन जफर बखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईए की तमाम लीडरशिप जो आज मुझे मुबारकबाद यहाँ देने आई है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मैंने पिछले ये जो मेरा टेन्योर गुजरा इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, FBR के चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, नेशनल असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मुलाकात हुई और वहाँ पे मैंने आपका जो 7E का इशू है हर दफ़ा वहाँ पे हर उस फोरम पे उठाया कि इसको नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से अभी सरदार ताहिर साहब ने फरमाया, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस ये जो नेक्स्ट ईयर है इसमें IEA के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए कि फाइनेंस एक्ट या जब ये बजट आता है उसके आने से पहले जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो हम लोगों की मशावरत के साथ बननी चाहिए। इंस्टेड के पॉलिसी बना दें और उसके बाद हमारी उनके साथ नेगोशिएशन शुरू हो जाती है कि ये सही है ये गलत है। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी हद तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं FBR में हमने उनको भी मेंबर पॉलिसी को भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने इंशाल्लाह जैसा सरदार साहब ने कहा कि अगले बजट में ये 7E ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इस्लामाबाद चैम्बर भी कोशिश कर रहा है कि हम अपने तौर पर एक रिट करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताकि उसे जल्द से जल्द ख़त्म कराया जा सके जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट कर चुका है। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे सरदार ताहिर साहब, सरदार यासिर साहब, आबिद खान साहब, मलिक नजीब साहब, ताहिर अब्बासी साहब, राना अरशद साहब, चौधरी मसूद साहब, मुशर्रत एजाज साहब, चौधरी नदीम साहब, खालिद महमूद साहब, इशफाक चट्टा साहब, मियां मकबूल साहब, जाहिद रफ़ीक साहब और ज़िया अब्बासी साहब, नुमान साहब, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा जिस तरह से सरदार यासिर साहब अभी यहाँ पे कह रहे थे कि ये गुलबर्ग की जो मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर को 112 कनाल ज़मीन का हमारे साथ जो जॉइंट वेंचर किया है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उसके ऊपर इस साल हम अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट कर दें और उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट मलिक नजीब साहब को जाता है। मैं मलिक नजीब साहब इस सारे प्लेटफॉर्म के सामने आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करता हूँ कि जो रोल आपने प्ले किया इसके लिए। इसके साथ साथ क्योंकि खालिद जावेद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं खालिद जावेद साहब हमारी हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस साल में हम इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए कुछ कर सकें और मुझे अभी कुछ ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं कि हमारा जो हमसाया चैम्बर है वो भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाह रहा है। तो हमें इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी या उनको भी ऑन बोर्ड लेके एक ही इंडस्ट्रियल स्टेट बना ली जाए या हम अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट को थोड़ा सा हमें फास्ट पेस पर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने एक बना ली तो उसके बाद अगर हम उसके बाद बनाएंगे तो शायद वो इतनी सक्सेसफुल ना हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, चौधरी मसूद साहब से भी रिक्वेस्ट मैंने की थी एक दफ़ा कि चौधरी साहब हम ये चाहते हैं कि बिजनेस मैंस के लिए हम यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएं। उसके लिए भी मेरी ख्वाहिश है कि IEA के जितने आप लोग हैं आपको ऑन बोर्ड रख के हम इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाएं और जो भी IEA के मेंबर हैं या इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर हैं उनके लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए। इसके साथ साथ आबिद खान साहब बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने हमेशा मुस्बत तनकीद की है, मैंने हमेशा उनकी तनकीद को बड़े मुस्बत तरीके से लिया। जब मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आया तो आबिद खान साहब मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। इन्होंने मुझे ये कहा कि एहसन साहब ये एक्सपो सेंटर की जगह है, यहाँ पे डिस्प्ले सेंटर नहीं बना हुआ। तो मैं आबिद खान साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो डिस्प्ले सेंटर जिसका मैंने आपको कन्वीनियर बनाया था वो आज ऑपरेशनल हो गया है और मैं ये समझता हूँ कि उसमें मेरे से ज़्यादा आबिद खान साहब का रोल है, क्योंकि अगर ये ना आते तो शायद मैं भी कहता कि ठीक है यार मेरे से पहले भी इतने प्रेसिडेंट आए उसको ऑपरेशनल नहीं कर सके और वो उसी तरह गुजर जाता। उसके अलावा मैं आपको आबिद खान साहब ये भी बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मैंने CDA के बोर्ड में काफ़ी दफ़ा जो बोर्ड मीटिंग्स है वो अटेंड की और इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के और इस्लामाबाद के शहरियों के जितने मसाइल हैं वो CDA की जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं बोर्ड के उसमें लिखे हुए हैं। एक एक चीज़ CDA के बोर्ड ने वहाँ पे हमारी अप्रूव की।
اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ورک ہے وہ F6 مرکز میں بھی ہوا, F7 میں بھی ہوا, اپارا میں بھی ہوا, اور انفارچونیٹلی میرے سے ایک ٹینیور میں 3 چیئرمین CTA تبدیل ہوئے. اور میری خواہش ہے کہ جو G سیکٹرز ہیں, خاص طور پہ G11, G10 اور G9, وہاں پہ جلد سے جلد جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ سٹارٹ ہو. اور اگر وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تو کسی بھی وجہ سے CDA کے پاس فنڈ نہیں ہے, تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اسلام آباد چیمبر اپنے طور پر فنڈ جمع کرے گا اور وہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ ورک کرے گا. اگر سیالکوٹ چیمبر اپنے شہر کی سڑکیں خود بنا سکتا ہے, اپنی ڈرائی پورٹ خود بنا سکتا ہے, اپنا ایئرپورٹ خود بنا سکتا ہے, تو ہمیں اسلام آباد چیمبر کو بھی یہ ایک روایت سیٹ کرنی پڑے گی کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے مراکز کی بہتری کے لیے تو کچھ نہ کچھ خود سے بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عابد خان صاحب, میں نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن میں نے اس پورے سال میں یہ کوشش ضرور کی کہ اسلام آباد کی جتنی بھی ٹریڈر کمیونٹی ہے اس کو اسلام آباد چیمبر میں بلا کر عزت دی جائے, اس کو رسپیکٹ دی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ایک سال میں اگر میں نے کچھ پایا ہے تو وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ساری ٹریڈر کمیونٹی کو متحد کیا ہے, ایک پیج پہ جمع کیا ہے اور ان کی عزت میں اور رسپیکٹ میں اضافہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عابد خان صاحب, میں نے کوشش کی کہ جب پاکستان میں کاروباری حالات بہت اچھے نہیں تھے اور تقریباً ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, تو طاہر عباسی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الرحمان صدیقی صاحب بھی تھے, تو ہم نے ایک شاپنگ فیسٹیول عید پہ منعقد کیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی, اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ہم اسلام آباد کے اندر ایک فیسٹیوٹی کریٹ کریں اور اسلام آباد میں جو کاروبار رکا ہوا ہے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ باہر آئیں. اور اس کے علاوہ میں فصیح اللہ خان صاحب میرے ایگزیکٹو ممبر ہیں, ان کو میں نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ یہ پوری جتنی ایک سال میں 365 دنوں میں ہم نے جتنی میٹنگز کی ہیں اس کو آپ ایک ڈیٹیل سمری بنائیں تاکہ میں سب کے سامنے وہ پیش کر سکوں. اور میں آپ کو بھی, کیونکہ عابد خان صاحب نے ہمیشہ مثبت بات کی ہے اور میں نے ان کی ہر چیز کو پازیٹیو لیا ہے, اور اسی طریقے سے یہاں پہ ابھی شاہد زمان شنواری صاحب موجود نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بھی انہوں نے پازیٹیو بات کی ہے, اچھے طریقے سے بات کی, وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا احسن صاحب نیچے بیسمنٹ میں ممبر فیسیلیٹیشن سینٹر پہ AC نہیں چل رہا. میں ان کے ساتھ خود نیچے گیا, میں نے وہاں کے AC وہ الیکٹریسٹی کی فلکچویشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے وہ اندر سیٹ جل گیا تھا, وہ اسی دن ریپلیس کرایا, وہاں پہ لگایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ میں نیچے ممبرز فیسیلیٹیشن ڈیسک بناؤں گا, اور اس کے اوپر بھی ہمارے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں مقصود عابد صاحب وہ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں چاہے کوئی بندہ آپ سے اختلاف رکھتا ہو, کسی دوسرے گروپ سے تعلق رکھتا ہو, لیکن اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کی بات سننی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آئیے کہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیمبر آپ کا اپنا چیمبر ہے. جب سردار طاہر صاحب آتے ہیں آپ تب نہ آیا کریں, آپ اس کے علاوہ بھی ٹائم نکال کے یہاں پہ آیا کریں. اور جو آپ کا رول ہے, آپ کے جو پرابلمز ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے اسلام آباد کے اسٹیٹ ایجنٹس ہیں آج کل ان کا کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. 7E کی وجہ ہے, کچھ اکنامک حالات ایسے ہیں. تو سردار طاہر صاحب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے اسلام آباد میں بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور یہ ایشو اٹھائیں کہ جب اچھے وقت میں اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن ان کے لیے کام کرتی رہی ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر آج اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے لوگوں کے حالات خراب ہیں تو وہ ڈیولپرز ان کی مدد کریں اور آگے آئیں. اگر کسی اس میں کچھ ایڈوانس دینا پڑتا ہے تو ان کو دیں, کیونکہ مجھے اس دن ذوالقرنین عباسی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ G11 میں بہت سارے ایسے اسٹیٹ ایجنٹس ہیں جنہوں نے اپنے آفیسز بند کر دیے. تو مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا, اور میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر اور اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن, اگر کوئی ایسا اسٹیٹ ایجنٹ ہے جس کو حالات کی وجہ سے اپنا کاروبار بند کرنا پڑ رہا ہے یا وہ اپنا کرایہ اپنی آفس کا نہیں دے پا رہا, اس کے لیے ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور کوئی ایسا لائنر بنانا چاہیے کہ ان فیوچر کبھی بھی ایسا اکنامک کرائسس آئے, چاہے وہ ہماری انڈسٹری کے اوپر آئے, ریٹیل پہ آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے ریئلٹر بھائیوں پہ آیا ہوا ہے. تو سردار صاحب اس کے لیے کوئی پالیسی بنائیں
تاکہ ہم اچھے طریقے سے پاکستان کی خدمت کر سکیں، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کر سکیں، اور خاص طور پہ اسلام آباد شہر کی خدمت کر سکیں، اور اس اسلام آباد شہر کو اس مقام پر لے کے جائیں جو یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ اسلام آباد جس کو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت اسلام آباد تھا۔ آج اسلام آباد کی آبادی تو بڑھ گئی ہے لیکن اس کی خوبصورتی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میری آپ اسٹیٹ ایجنٹ کے جتنے بھائی ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ آپ آئیے، ہم مل کے اسلام آباد کو مزید بہتر بنائیں، اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کو بھی جلد سے جلد حل کریں۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہمیں یونٹی شو کرنی ہوگی، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا ہوگا، اور ہمیں یہ بتانا ہوگا لوگوں کو کہ ہم اکٹھے ہیں۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر تمام اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے لوگ جو مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے یہ جو میرا کرنٹ ایئر چل رہا ہے اس میں بھی شاید سب سے زیادہ اگر اٹینڈنس دیکھی جائے تو میں نے سب سے زیادہ اٹینڈنس دی ہے اسلام آباد چیمبر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین خالد اقبال ملک صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس دن میں آیا ہوں تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن چیئرمین صاحب یہاں نہیں آئے۔ اگر میں نے ڈیلیور کیا ہے تو اس میں میرے گروپ چیئرمین خالد اقبال ملک صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کی لیڈرشپ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے، اور اگلے سال میں کچھ ایسے منصوبے اور ضرور ڈیلیور کریں گے کہ اسلام آباد کی ساری بزنس کمیونٹی انشاءاللہ اس ٹینیور کو یاد کرے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔